السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل ٹو جنت۔ جی واقعی اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے اسرائیلی فوج پر۔ اس طرح کی خبریں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی پھیلی جاتی ہیں ہمارے ہاں، لیکن یہ چیز میں نے ویریفائی کی ہے اور ہماری نیوز ویب سائٹ s2jnews.com جس پر ہم امت کی خبریں پیش کرتے ہیں، آپ اس پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہو۔ ہم نے سارے دلائل ادھر رکھے ہیں اور یہ خبر میں نے خود ویریفائی کی ہے۔ اور یہ خبر کیا ہے کہ اسرائیلی ہیبرو نیوز نے خود بتایا، آج منڈے صبح بتایا کہ اسرائیل فوج کے ہاں ایک ڈینجرس بیکٹیریل ڈیزیز پھیل رہا ہے جس کا نام ہے شیگیلا یا شیگیلا، اور اس کی وجہ سے ان کی فوج کو ڈائریا ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے اور ہسپتال بھاگ رہے ہیں، ہسپتال جی۔ اور اس ڈیزیز کا یہ ہے کہ وہ ان کے ہاں پھیل رہا ہے۔ آپ پوچھ رہے ہوگے یہ کس طرح پھیل رہا ہے، کیونکہ آپ نے اور بھی خبریں دیکھی ہوگی کہ جو اسرائیل کی فوج ہے ان کو لوگ کھانا ڈونیٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے کھانا پکا کے ان کو دیتے ہیں، اور اسی کھانے کی وجہ سے اور جس طرح وہ کھانا سٹور ہو رہا ہے اسی کھانے کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دیکھو اللہ کے کرامات، اللہ کے طور طریقے کتنے کمال کے ہوتے ہیں اور کدھر سے بات آتی ہے اور کدھر سے جاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، جو اس کو مارنا چاہتا تھا، جو لڑکوں کو مارنا چاہتا تھا، انہی کے گود میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ اسی طرح ہی انہی کے اپنے ہاتھوں میں خود اپنی مرضی سے وہی کھانا کھاتے ہیں اور اسی سے ہی ان کو نقصان ہوا۔ دیکھو کس طرح بات ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور بھی کئی نیوز نے اس بات کو رپورٹ کیا، قدس نیوز نیٹ ورک نے بھی رپورٹ کیا، اور ان کی جو ہیبرو نیوز تھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن ہم نے پھر پیش کیا کیونکہ کافی میمز آپ نے دیکھی ہوگی، کیونکہ اسرائیلی جو فوج ہے ان کا نام ہے IDF، تو IDF سٹینڈ کرتا ہے اسرائیلی ڈیفنس فورس، لیکن کافی میمز ہے وہ کہتے ہیں اسرائیل ڈائپر فورس، مطلب جو ہے نا پیمپر پہننے والے ان کا یہ نام رکھا ہے اسرائیلی پیمپر فورس، لیکن امریکن انگلش کے اندر ڈائپر کہتے ہیں، UK کے اندر ہم نیپیز کہتے ہیں، تو ان کا نام رکھا ہے اسرائیلی ڈائپر فورس۔ تو دیکھو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ایک میم کو حقیقت میں بدل دیا۔ ایک اور مذاق کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا اب پتہ چلا مجھے IDF کا کہ اس کے اندر ڈائریا کے لیے سٹینڈ کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ہیوملیٹ کیا، کس طرح ان کو شرمندہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بولا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہے جو ظالم ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اگر آپ ظالم ہو آپ دنیا میں بھی برباد ہوگے، آخرت میں بھی برباد ہوگے۔ اور غزہ میں جو ہو رہا ہے، صبح شام ہمیں ویڈیوز ملتی ہیں کہ لاشیں، اور چاہے ہماری آنٹی ہو، انکل ہو، ماں ہو، باپ ہو، ساری امت ان کے لیے رو رہی ہے، ساری امت۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ تو 17 دفعہ ہم دن کے اندر ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور یہ فلسطینیوں کی ویڈیو میں بھی ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہو ہمارے آنٹی ہمارے انکل دعائیں کرتے، تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، ادھر جو ویڈو عورتیں ہیں، ادھر جو یتیم بچے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، کیا اللہ ان کی دعا رائگان کرتے؟ کیا اللہ ان کی دعا نہیں سنتے؟ اللہ سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کو ان حکمران، یہ جو کمزور حکمران ہیں، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن دعائیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اور یہ جو حکمران ہیں یہ ان کا امتحان ہے، پاس ہو یا فیل ہو، اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ سیلف سفیشینٹ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الغنی۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مینز، بغیر کسی چیز کے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے کام کر لیتے ہیں۔ اللہ سبب کے محتاج
علاج نہیں ہے. ہاں یہ دنیا دار الاسباب ہے, اس کا جنرل اصول ہے کہ سبب کے ساتھ چیز ہوتی ہے, لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے لازمی نہیں ہے. یہ حکمران کرے یا نہیں کرے, اگر اللہ چاہے ہماری دعائیں, یقین کرو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہیں, عرش ہلاتی ہیں. یہ ہمارے مومن کے آنسو, ایک مومن کی زندگی کہتے کعبہ سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے, حدیث کے اندر آیا ہے. تو یہ مومن اگر رو رہا ہے, یہ مومن اگر کٹا ہوا پڑا ہوا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو اگنور کرے گے؟ نہیں, یہ دعائیں اوپر پہنچ رہی ہیں, لیکن یہ ہمارا امتحان ہے, یہ ہمارے حکمرانوں کا امتحان ہے. اور یہ الحمدللہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہماری دعاؤں کا, ہماری تہجد اور ہماری نمازوں کا یہ تھوڑا سا نتیجہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو شرمندہ کیا. اور اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ جاری رکھو, کیونکہ ایک پکا مومن ہی اس گمی ہوئی دنیا, اس بدرا ہوئی دنیا کو صحیح راستے پر لے کے آ سکتا ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قاعدے قانون پر چلے وہی اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے کے آ سکتا ہے اور باقیوں کو بھی صحیح راستے پر لے کے آ سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.